چھڑایا ظالموں نے ان سے شہر نانا کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سلام یا حسین۔ میں صدق منظر نوحہ خان اپنی خصوصی ٹرانسمیشن حسین سب کا۔ آج 8 محرم ہے اور اس 8 محرم کو بی بی سکینہ کا واسطہ دیا جاتا ہے مولا عباس کو، اور اپنی دعائیں جو ہیں وہ ہماری قبول ہوتی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے نوحے کے کچھ اشعار جو کہ حضرت امام زمانہ کے کو ہمیں ہدیہ کرتی ہوں۔ دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے، دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، اے باب حوائج مولا سقائے سکینہ مولا۔ تو ہمارے ساتھ آج ذاکرہ ہیں جو کہ 5 محرم سے آج 8 محرم ہے، اور اسی کے مناسبت سے خصوصی جو نشست ہے وہ یہ سر انجام دے رہی ہیں اپنی علمی گفتگو کے ذریعے۔ تو ملتے ہیں نگین فاطمہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آج ظاہر ہے مولا عباس کے حوالے سے پروگرام ہے، تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت عباس کا تعارف بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہستی کہ جس کے اتنے فضائل، اتنے مناقب کہ بیان کرتے کرتے دن گزر جائیں لیکن فضائل ختم نہ ہو۔ وہ ہستی کہ جو باب الحوائج، کمر بنی ہاشم، کمر وفا، وہ حضرت عباس کہ جس کے لیے دعا علی جیسا مشکل کشا کرے، وہ علی کہ جس کے پاس حسن و حسین جیسے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کرے کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ کیا کہنے میرے اس مولا کے کہ جس کا لباس بی بی زہرا دنیا سے جانے سے پہلے سی کر جائیں، اور شجاعت اور بہادری کے کیا کہنے کہ 13 برس میں جنگ صفین میں لوگوں کو شک ہونے لگا کہ علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، جن کے والد حیدر کرار ہوں، والدہ فاطمہ کلابیہ، نانا حزام اور دادا ابو طالب۔ اسے کہتے ہیں عباس ابن علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواہر مولا عباس کی جو وفا کی مثال ہے وہ تو تاریخ میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی، تو آپ بتائیں گے اس کی وجہ؟ جو بھی صفات ہوتی ہیں انسان میں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکی کہ کچھ باپ سے آتی ہیں اور کچھ ماں سے آتی ہیں۔ علی ابن ابی طالب خود شجاع بھی ہیں اور ایسی بہادری رکھتے ہیں کہ اس کی عرب میں کوئی مثال نہیں، لیکن پھر بھی مولا علی نے کہا حضرت عقیل سے کہ مجھے ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے کہ جس میں وفا، شجاعت، نیابت، صداقت بھری ہوئی ہو۔ اور کون سا قبیلہ چنا؟ قبیلہ بنی کلاب۔ مولا کو شجاع بیٹا چاہیے تھا، وفادار بیٹا چاہیے تھا، اور یہ وفا ایسی تھی کہ روایت میں ملتا ہے کہ بی بی ام البنین گھر کی دیواروں سے لگ کر چلتی تھی، تو مولا علی نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں چلتی ہیں، یعنی بیچ میں صحن میں ایسے کیوں نہیں چلتی؟ تو بی بی نے کہا کہ میری کیا مجال کہ میں اس صحن میں قدم رکھوں کہ جس میں فاطمہ زہرا کے قدم پڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جہاں وفاداری اس عروج پر ہے کہ بی بی مولا عباس سے کہہ رہی ہیں کہ عباس میں کنیز فاطمہ زہرا ہوں۔ سنو، حسین کو بھائی نہ کہنا،
وہ تمہارا آقا ہے، جہاں ماں ام البنین جیسی ہو بے شک کہ جسے وفاؤں کا آسمان نہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا. اگر وفا کا آسمان ماں ہو تبھی عباس جیسا وفادار بیٹا پیدا ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر ہے آج 8 محرم ہے اور سکہ بنتے ہیں گھروں میں، تو آپ بتائیں گے تھوڑا سا اس پہ کہ سکائے سکینہ سے کیا مراد ہے؟ مولا عباس چونکہ سکائے سکینہ کہلائے، یعنی مولا عباس بی بی سکینہ کے سکا یعنی پانی پلانے والا، تو اسی مناسبت سے کیونکہ 8 محرم منسوب ہوتا ہے مولا عباس سے، بے شک. تو ان کی اسی مناسبت سے، اس یاد سے آج کے دن ہمارے گھروں پر بچوں کو سکا بنایا جاتا ہے بے شک. مولا عباس کا، تاکہ بتایا جا سکے کہ جس عباس سے یہ دن منسوب ہے وہ بی بی سکینہ کے سکا تھے. سبحان اللہ. اچھا آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ مولا کو جو ہے مولا عباس کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا، یہ بھی ان کا لقب تھا، تو اس کے بارے میں کچھ؟ یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے کیونکہ اتنے ہی خوبصورت مولا عباس ہیں، بے شک. ان کے سبحان فضائل اللہ. بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں. اچھا اگر کسی گھر میں کوئی ایک خوبصورت ہو تو اس گھر میں سارے القاب اسے دے دیے جاتے ہیں، بالکل. لیکن عباس کسی عام گھر کا چاند نہیں ہے، بلکہ عباس اس گھر کے چاند کہلائے کہ جہاں کوئی حمزہ جیسا خوبصورت ہے تو وہاں رسول خدا ہے، کوئی علی مرتضیٰ جیسا خوبصورت ہے، بے شک. اور سبحان حسن و حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں. بے شک. سبحان تو اللہ. جہاں ہر طرف حسن ہی حسن ہو، اگر تمام حسن کو یکجا کیا جائے، جہاں تمام حسن یکجا ہوتا ہے تو ایک عباس علمدار بنتا ہے. اور ایک اور بات میں عرض کرتی چلوں کہ جب 13 تاریخ کو صفین میں 13 برس کے ہیں حضرت عباس، اور شجاعت کا عالم دیکھیے کہ چہرے پہ نقاب ہے، میدان جنگ میں گئے، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ علی آ گئے، علی آ گئے. ایک شخص نے جا کر مولا علی سے کہا کہ وہاں تو شور مچا ہوا ہے کہ علی آ گئے. کہا جاؤ اور جا کر اس سوار کو بلا کر لاؤ. مولا عباس قریب آئے، اتنا سفید چاند جیسا رنگ، سبحان اس اللہ. پہ کالی زلفیں تھیں. مولا نے جیسے ہی مولا علی نے مولا عباس کا نقاب کو ہٹایا، ابھی نقاب کو ہٹانا تھا، کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. اللہ اکبر. جیسے علی جیسا حسین کہہ دے کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فخر مولا عباس کے رخصت سننا چاہیں گے آپ سے کہ کس طریقے سے انہوں نے رن میں اجازت مانگی مولا امام حسین سے اور وہ جنگ کے لیے گئے، تو رخصت ہے مولا عباس. جتنے مولا عباس کے فضائل ہیں اس سے زیادہ مولا عباس کے مصائب ہیں. عباس کی بس 2 ہی حسرتیں تھیں کہ ایک خیموں تک پانی پہنچ جائے اور جنگ کی اجازت مل جائے، لیکن دونوں حسرتیں لیے عباس دنیا سے چلے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو عباس کو قتل کیا گیا. عباس صرف 10 محرم کو قتل نہیں ہوئے، بلکہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا، مدینے سے لے کر کربلا تک ہر قدم پر عباس قتل ہوئے. کبھی حسین نے روکا عباس خیموں پہ جھگڑا نہ کرنا، کہا عباس تلوار نہ اٹھانا. کون عباس؟ جو زینب کی آس ہے، جس کے بھروسے زینب نے کہا تھا کہ عباس جب میں تجھے جوان ہوتا دیکھ رہی ہوں، میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب تم بازاروں میں پھرائی جاؤ گی، تمہارا پردہ چھینا جائے گا. تو میں نے کہا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال کہ وہ اسے بازاروں میں گھمائے. ہاں عزادارہ نے امام، ہاں عزادارہ نے مولا عباس. بس وہ وقت قریب آیا کہ جو عاشور کا وقت ہے، غربت کی تصویر حسین بن گئے. ایک مرتبہ رخصت کو عباس خیمے میں آئے، کہا بی بی رخصت کیجئے. کہا عباس ایک مرتبہ خیمے کے اندر آؤ. تمام بیویوں کو جمع کیا،
کہا عباس جا رہا ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں تمہارے پردوں کی محافظ ہوں، لیکن اب میرا عباس جا رہا ہے، اب تم جانو تمہارا پردہ جانے۔ کہا عباس تم مجھے قاتلوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کہا بی بی اجازت دیجیے، فاطمہ کے لال پر مصیبت ہے۔ عباس خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ حسین کے پاس آئے ہیں، کیا دیکھا حسین غربت کی تصویر بنے تلوار کو زمین پر ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا عالم ہے اس تلوار پر، مولا حسین پر، کہیں اون و محمد کی خون ہے تو کہیں قاسم کا خون ہے۔ ایک مرتبہ غربت کی تصویر سے بڑھ کر کہا آقا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا جانے کی اجازت مانگ رہے ہو یا مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ عباس تم نہ جاؤ، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، دوسری طرف دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں، مولا اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، کہا ایک ٹیلے کی طرف چلو، وہاں سے کوئی حسین کو دیکھ نہ سکتا تھا، بس غربت حسین یہ ہے۔ ایک مرتبہ امامہ ہٹایا، ہاں عباس میرے سینے سے لگ جاؤ، عباس مجھے اتنا بتا دو میں ماں بہنوں کو کہاں لے کر جاؤں، میں تمہارے آسرے اپنا کنبہ لایا تھا، اب جو تم چلے جاؤ گے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کہا آقا پانی ہی کی اجازت دے دیجیے۔ ہر کوئی جب جنگ کرنے جاتا عباس حسین کو بتاتے تھے کہ ابھی یہ سوار یہاں گیا، لیکن اب تو عباس جا رہے ہیں۔ حسین نے سکینہ کو کاندھے پہ بٹھایا، کہا بیٹا بتاتی جاؤ چچا کہاں جا رہے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے بابا چچا گئے دریا پر، دریا کے اندر اتر گئے۔ کہا مرحبا عباس، کہا مشک بھر لیا، مرحبا عباس، کہا واپس آ رہے ہیں، کہا مرحبا عباس۔ لیکن ایک مرتبہ سکینہ نے کہا چچا کا دایاں بازو کٹا، بایاں بازو کٹا۔ کہا ہائے عباس اس عمر میں کمر توڑ گئے، کہا چچا گر گئے۔ صرف اتنا تصور کیجئے جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن عباس کے تو ہاتھ ہی سلامت نہیں۔ ام البنین کا لال گھوڑے سے منہ کے بل گرا، آنکھوں میں تیر ہے، حسین گرتے ہوئے پہنچے۔ ایک مرتبہ کہا عباس ایک آخری خواہش پوری کر دو، مجھے آج تو بھائی کہہ دو، میں حکم دیتا ہوں۔ عباس نے بھائی کہا اور عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا